دوستو السلام علیکم۔ دیسی نسخے کی جانب سے ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مفید اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں صحت اور تندرستی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور اس کو لائک اور شیئر لازماً کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حدیث کی مشہور کتاب نسائی شریف کی روایت ہے، یقیناً نوع انسانی کو عفو اور صحت و عافیت سے افضل کوئی شے عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی عظمت کا اندازہ اس گفتگو سے بھی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک صحابی کے درمیان ہوئی۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے صحت و عافیت حاصل رہے تو میں شکر کرتا ہوں، اور یہ بات اس امر کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب رہے کہ میں بیماری سے آزمائش میں پڑوں اور صبر کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ صحت و عافیت محبوب رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحت اور فراغت اللہ بزرگ و برتر کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے یا نقصان میں ہیں۔ اسی مفہوم کی حدیث الفاظ کے پس و پیش کے ساتھ بخاری شریف میں یوں مروی ہے، فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت ہے، دوسری فراغت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک بدری صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، نمازوں کے بعد کون سی دعا کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کے لیے دعا کیا کرو۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے دوبارہ فرمایا، دنیا و آخرت کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے صحت کا طالب ہوں، ایمان کے ساتھ، اور ایمان کا طالب ہوں حسن خلق کے ساتھ۔ میں نجاح کا طلبگار ہوں، جس کے بعد کامیابی نصیب ہو، اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اور تجھ سے صحت و عافیت، مغفرت اور رضوان کا طلبگار ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزہ کا منہ بند کر دیا کرو، دروازہ بند کر لیا کرو، اور چراغ بجھا دیا کرو۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کام نہ لیں اور نہ کسی برتن کے اندر استنجا کریں، بحوالہ سنن ابی داود، سنن نسائی، ترمذی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال درست کرنے کا حکم دیتے تاکہ اجمیوں سے مختلف ہو جائے۔ آپ مہینے میں ایک بار بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کرتے اور ہر 15ویں دن ناخن ترشواتے۔ ایک دوسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے جانے سے قبل مونچھیں اور ناخن ترشواتے، ناخنوں اور بالوں کو دفن کرنے کا حکم دیتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو جب تم سونے لگو۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر سے کہ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کنکر رکھ کر مارا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے نہ شکار مرتا ہے اور نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، البتہ اس سے آنکھ ضرور پھوٹتی ہے اور دانت ضرور ٹوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کو پاکیزہ کرنے والی شے ہے اور رب کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ امر میری امت پر یا یوں فرمایا کہ لوگوں پر دشوار ہوگا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ حضرت شریح بن ہانی کا بیان ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، مسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک مسواک سے صاف کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا کرتے تھے، سو رات میں جب اللہ چاہتا انہیں خواب سے بیدار کر دیتا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسواک کرتے، وضو فرماتے اور نماز ادا کرتے۔ بحوالہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت فرمائی کہ جو کھانا کھائے اسے حلال کرنا چاہیے۔ آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ بحوالہ ابو داؤد اور ترمذی۔ کھانے کے وضو سے مراد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا ارشاد اور زندگی بھر کا عمل مسواک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک ارزن کرتے تھے، یعنی دائیں بائیں نہیں بلکہ اوپر نیچے۔ اس طرح مسوڑے مسواک کی رگڑ سے مجروح نہیں ہوتے ہیں اور دانت بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خود رکھے، ان کا عقیقہ کیا، ان کے سر منڈوائے، صدقے دیے اور ان کے ختنے کروائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔